السلام علیکم. آج ہم نہایت ہی دلچسپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ منی میکنگ پرسنالٹی کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے. یعنی کہ وہ شخص جس میں پیسے بنانے کی صلاحیت زیادہ ہے وہ کون ہے، اور جو شخص پیسے بنانے کی طرف کم جائے گا وہ کون ہے. ہم خصوصاً یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو گروپ کی شکل میں نظر آتے ہیں. ان کا حلقہ احباب بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ بڑے ملنسار ہوتے ہیں، خوش گفتار ہوتے ہیں، اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں اور ان کے ہر قسم کے لوگ دوست ہوتے ہیں، اور دن بدن ان کا حلقہ احباب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی مختلف ایکٹیویٹیز میں جو بھی وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں. آپ اس کو آپ یونیورسٹی پہ رکھ لیں یا آپ کسی کاروباری ادارے میں رکھ لیں یا کسی چھوٹی دکان پہ رکھ لیں، بات اس کو آپ اپنے طور پہ سمجھ لیں. یہ لوگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ مکس تو ہوتے ہیں، مگر ان کے جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مکس جلدی ہو جاتے ہیں جو انہی کی طریقے سے خوش گفتار، اچھے، مہذب، ملنسار قسم کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں کھانا پینا، گھومنا پھرنا اور ان کے انٹرسٹ اور ہابیز تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں ان کے عموماً گریڈس بھی بڑے یونیفارم قسم کے ہوتے ہیں. یہ ان کی پرفارمنس بھی بہت ایک جیسی شروع سے لے کے آخر تک ایک جیسی ہوتی ہے. اچھی پرفارمنس والے بچے اس میں بھی نظر آ جاتے ہیں، اور وہ عموماً اپنے ٹیچروں کے ساتھ یا اپنے باسز کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کے متعلق ان کو جو ہے اس کو کہتے ہیں بڑی اچھے فیڈ بیکس ملتے ہیں. اور یہ لوگ عموماً بڑے چیئرفل ملنسار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ خواب اچھے دیکھتے ہیں اور ان کو خوابوں کی جو ہے فینٹیسی ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اچھا، اب ان قسم کے جو لوگ ہیں ان میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں جو بہت زیادہ کنڈیوسو ہوتا ہے، ان کی مزاج کے حساب سے ہوتا ہے. مگر ان کے برعکس کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے گریڈس اچھے نہیں ہوتے. کبھی وہ اے لے لیتے ہیں، کبھی بی لے لیتے ہیں، کبھی سی لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ان کے پرفارمنس آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. یہ عموماً اپنے یونیورسٹی، بزنس یا دکان سے ہٹ کے کوئی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، چاہے سے ان کی تعلیم کے حساب سے ہو، جو ان کے بزنس میں وہ ایکسپیرینس کریں اس کے حساب سے ہو، مگر ہوتا وہ آؤٹ سائڈ دی اس فیسلٹی جس کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ وقت گزارتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے اس کے کہتے ہیں ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اپنی ایکٹیویٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور عموماً یہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کم ہی ہوتے ہیں. یہ بس ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ دوست بنا لیتے ہیں، اور ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی ان کا مدعا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. اگر وہ شخص ان کو فیوریبل رسپونڈ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں کرتا تو وہ کسی دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی پہلے والوں کی طرح اچھے خواب دیکھتے ہیں، مگر ان کے خواب جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کی زیادہ امید کی جانی چاہیے. میرا مقصد کسی کو دل برداشتہ کرنے کا نہیں ہے، مگر میرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ آپ میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. خصوصاً اس وقت بہتر اور امپروو کر سکتے ہیں جب آپ کی ایج ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہماری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور جب ہم شروع کے دنوں میں ینگ ہوتے ہیں تو ہماری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں، وہ سب انوائرمنٹ کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے حساب سے تبدیل کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جس شخص نے ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر
کام کرنا پسند کیا وہ کیسے بزنس کے چیلنجز کر سکتا ہے. جو اس کو کہتے ہیں ہر چیز کو سپرفیشلی لیتا ہے. سپرفیشلی سے مطلب یہ کہ اس کو جو جیسے وہ ہوتی ہے اس کو وہ یاد کرتا ہے اور اس کو وہ اپنے ذہن نشین کر لیتا ہے بنسبت اس کے کہ جس نے اس چیزوں کو سوچا پرکھا اور اس کو کریٹیکلی انالائز کیا. ایسے بچے جو عموماً جو یونیورسٹیز میں نظر آتے ہیں تو وہ ٹیچر سے بڑے دور دور رہتے ہیں, بہت دور سے بڑا کیئرفلی ان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بڑا کرٹیکلی وہ انالائز کرتے ہیں. کبھی وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں, کبھی وہ ایکسپریس نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب وہ ایسے بچے جو کسی بزنس میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی دکان میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے باسز کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہوتے, وہ ان کو بڑے کرٹیکلی انالائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ جان جاتے ہیں. اور ان کے اسی وجہ سے مشکل پسندی کی وجہ سے جو چیزوں کو گہرائی تک جانے کے لیے, رسک لینے کے لیے, نقصان اور فائدے اٹھانے کی جو ان کی وہ خواہش ہوتی ہے, مگر اس کاز پہ کہ وہ کچھ جان جائیں اور سیکھ جائیں اور اس کو اپنا آپ جو ہے اس کو کہتے ہیں کے متعلق پتہ چل جائے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ایسے بچوں کی کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ کامیابی کے امکانات ہیں. اب یہ کہنا کہ جی جو میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو زندگی میں کم نظر آئیں گی, ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کامیاب لوگوں کے اندر شاید 15% نظر آئیں, آپ باقی کے 85% جو ہیں لوگ کسی اور ٹائپ کے نظر آئیں. اس کے متعلق ہم ابھی گفتگو کریں گے, مگر یہ بات ذہن میں رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے, جو کامیابی بھی یہ لوگ حاصل کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی ہوتی ہے. جن لوگوں کی آپ ذہن میں رکھیں کہ کامیاب ہوتے ہیں, ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیا وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں دوسروں کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اگر فرض کریں کہ جن لوگوں کی اپنی صلاحیتیں ہیں اور وہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, وہ زیادہ پائیدار حکمت عملی پہ چل رہے ہیں, ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت ان بچوں کے جو کسی پہ رلائی کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے دوسروں کی صلاحیتوں پر اتفاق کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ کس طریقے سے پائیدار ہو سکتی ہے. ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں آہستہ آہستہ. اب ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرپرینورشپ میں ہمیں کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے. ہم منی میکر اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس ہمیں پتہ ہو کہ سورسز کیا ہیں اور ہمارے پاس وسائل کون سے ہیں جن سے ہم دولت بنا سکتے ہیں. انٹرپرینور منی میکر ہے, وہ ویلتھ کریٹر ہے. منی اور ویلتھ کے جو تفریح ہے وہ اس میں ہم آگے جا کے کریں گے. منی وہ چیز ہے جو مطلب آپ کے پاس ریڈیلی کسی چیز سے آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ فوراً کے فوراً جا کے کسی کو پیسے دیں گے. ویلتھ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی کمپنی ہے, آپ جیف بیزوس ہیں اور آپ کے پاس 150-200 بلین کی کوئی کمپنی ہے, وہ ویلتھ ہے آپ کی. اب آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بیسکلی ویلتھ کریٹ کرتی ہے, اور وہ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تفریح آپ کر لیں کہ انٹرپرینور ویلتھ کریٹ کرتا ہے اور گورنمنٹ ویلتھ کریٹ نہیں کرتی ہے. جب انٹرپرینور کا بزنس فیل ہو جاتا ہے تو وہ جا کے اپنے حسابات چیک کر رہا ہوتا ہے اور آگے کی سوچ رہا ہوتا ہے, جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم فیلئر اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے پاس لوگ کم تھے, اب ہمیں مزید لوگوں کی ضرورت تھی. انٹرپرینورشپ کم ہوتی ہے, مطلب نقصان کی صورت میں وہ اس کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی نقصان کی صورت میں بڑھتی ہے.
مگر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ویلتھ جو ہے وہ آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک واضح طور پہ آپ کی جو ہے اسے کہتے ہیں آبزرویشن ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ چیزوں کا مشاہدہ آپ کرتے ہوں، اور آپ چیزوں کا مشاہدہ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے سورسز اور مینس جو ہیں ویلتھ کریٹ کرنے کے وہ آپ ڈھونڈنے کی جستجو کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی چیز بنے اور اس میں ویلیو ایڈڈ ہو اور آپ کو اور دوسروں کو فائدہ ہو۔ اس کے لیے پھر آپ جو ہے کنٹینیوسلی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کنٹینیوسلی ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسی چیزوں ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں جس میں آپ کو معلومات ملے، اور پھر اس معلومات کو آپ کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کس جگہ پہ فٹ کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، اور اس میں اپنا کیا فیکٹر اس میں یعنی کہ اپنی آبزرویشن کیا اس میں ڈالنی ہے، اپنی کیا لرننگ اس میں ڈالنی ہے۔ آپ کو جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ اسٹیو جابس جو ہے اس کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو آرٹ کا پتہ تھا، اس کو آرٹ کا پتہ تھا، اور وہ بہت خوبصورت ڈیزائننگ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور دوسری چیز جو آپ لوگوں کو اکثر و بیشتر نہیں بتائی جاتی وہ ہے فلاسفی۔ آپ کو مذہب کے متعلق تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، مگر فلاسفی کے متعلق نہیں بتایا جاتا۔ مذہب اور جو ہے فلاسفی تقریباً انسانی مشاہدے کے اوپر بیس کرتی ہے، دونوں کا ایک کانٹیکس ہے، اس کے اندر آپ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اگر ہماری توجہ صرف مذہب کے اوپر ہے، ہم فلاسفی کے متعلق بہت کم سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے نہیں، وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، جبکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جتنی بھی آپ نے کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں، روڈز بنے ہوئے ہیں، درخت بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹس چل رہی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، پتہ نہیں ان گنت چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ اس کا موجد جو ہے فلاسفرس ہیں، ان کی ذہانت ہے، ان کا مشاہدہ ہے جنہوں نے اس کو ممکن بنایا۔ فلاسفی کو آپ ذرا کم سے کم آبجیکٹو فلاسفیز کے متعلق ضرور جانیں کہ کس طریقے سے چیزیں گہرائی میں جا کے زندگی کے متعلق سوچا جاتا ہے، اور وہ اس میں سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ابھی بھی ہم جو کام کر رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے فلاسفرس نے لکھ دی۔ فلاسفرس نے یہ کہا کہ جی 4 قسم کی گاڑیاں ہوں گی، ایک گاڑی وہ ہوگی جو بالکل سستی ہوگی، مطلب گاڑی سے مطلب چیریاٹ، پھر اس کے بعد وہ گاڑی ہوگی جو مطلب ریزنیبلی حد تک سروس دیتی ہے، اور ایک وہ گاڑی ہوگی جس کے اندر آپ جو ہے بہت اچھی پرفارمنس چاہتے ہیں، اور ایک وہ گاڑی ہوگی جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی شان و شوقت نظر آئے۔ اور اب بھی دیکھیں تو ساری مارکیٹنگ کمپنیز اسی فلاسفی پہ چل رہی ہیں، آپ اس کو کہیے مارکیٹنگ کی اسکلز، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ فلاسفیز بہت پہلے بتا دی گئیں۔ سائنس ہے، اس کے اوپر متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سائنس جو ہے اس کو کہتے ہیں، ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کر لی اور بار بار اسی طریقے سے آپ نے وہی میتھڈ استعمال کیا تو اس کا رزلٹ ہمیشہ وہی آتا ہے۔ تو ان قسم کی چیزوں کو جب آپ ڈسکور کرتے ہیں، ان کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں، تو تب جا کے آپ وہ چیز تک پہنچتے ہیں جو جہاں پہ کوئی دوسرا نہیں پہنچا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ جو ہیں اس کو کہتے ہیں اس نالج کو کیسے استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ ساری نالج جو ہے 2 حصوں میں آپ اس کو کریں۔ ایک وہ لوگ جو اس کو سوچتے اور سمجھتے ہیں اور اس کو کر جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کی مینج کرتے ہیں۔ ایک سائنٹیفک لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، بناتے ہیں، آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں، انٹرپرینور سائنٹیفک ذہن کے بھی ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو بناتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جن میں مینجمنٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہاں تک جو ہم نے اب گفتگو کی اس میں ایک چیز ابھی ہم نے آپ کے سامنے لانا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو 85% ہیں اور جن کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں پہ
اتفاق کیے ہوئے ہیں یا ان کو وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں جو کریٹو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. اور میرا اس چیزوں کے متعلق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی مینیپولیٹ کرے اور آپ کو جو ہے کی بھی آپ کی صلاحیتیں اس کا فائدہ اٹھا لیں. سربیا کے جو ٹیسلر تھے وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے جس کے ذہن کے اور موجود ہونے کا انپیرلل صاحب تھے. اور ایڈیسن اور دوسرے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جانی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے جگہوں پہ جب کام کیا اور بہت لوگوں سے میں ملا تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے امپلائیز کے ساتھ یہی کیا کہ وہ ان کو استعمال کرتے تھے جبکہ ان کے اندر خود اس کام کرنے کی سمجھ نہیں تھی. وہ ہائر کرتے تھے اور ان کو یوز کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے. یہ عرصہ دراز سے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں اور یہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے مگر بہت سارے لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. اگر میں نے پھر ان لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ ان کی اولادیں بھی اسی مسئلے میں رہیں کہ وہ دوسروں کو استعمال کریں اور پریشان رہیں. ان کی زندگی میں کنٹینیوٹی نہیں تھی. کبھی ایسا ہوا کہ باپ کامیاب ہو گیا تو بیٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ ایک ہیوج لیونگ اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے پریشان گھوم رہا ہے کہ میں جو ہے آگے بڑھ کے کیا کروں, کیونکہ اس کے گھر کے اندر اس کو کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ اس نے اپنی کریٹو صلاحیتوں کو آگے لانا ہے اور یہی پائیدار ہے. اور ایک کریٹو شخص جو ہے اپنی اولاد کو بڑے اچھے طریقے سے کریٹو بنا سکتا ہے مگر ایک ایکسپلائٹر جو ہے وہ اس معاملے میں بہت پریشانی حاصل ہوتی ہے اس کو. اب ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ گورنمنٹ کے اندر آپ کو ایسے لوگ جو جنہیں میں کہوں گا کہ ایکسپلائٹرز ہیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بڑی مل بیٹھ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہی لوگ جو ہیں گورنمنٹ کو سکھاتے ہیں کہ آپ سبسڈیز کیسے کریں, آپ لائسنسز کیسے کریں, آپ لوگ اسپیشل پریولیجز جو ہیں بزنسز کے کیا دیں, امپورٹ لائسنسز کی اجرا کریں. اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں پولیٹیشینس کی انسیکیورٹیز کو سے مطلب ہے کہ جو ان کے اندر عدم اعتماد ہے اپنے اندر, اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں اور یہ ایسے طریقے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور اچھے لوگ سامنے نہیں آ پاتے. میں جو ہے اس کو کہتے ہیں ایسے اسپیشل پریویلیجز میں ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو کریٹو ہوتے ہیں مگر ان کا گورنمنٹ کو اپروچ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کے متعلق ہم اچھی رائے رکھتے ہیں اور جنہیں ہم جینیونلی کریٹو انٹرپرینور کہتے ہیں وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ تھنکر ہوتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ تھنکر ہیں, خود سے وہ جو ہے سوچ سمجھ ان کے اندر وہ اپنی ہوتی ہے اپنی انڈیپینڈنٹ, کیونکہ ان کے اپنا ایک نالج بیس ہوتا ہے, اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, انہوں نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے ان کی جو سیلف اسٹیم یعنی کہ وہ ان کے جو بلبلہ ہوتا ہے وہ بڑا نظر آتا ہے. آپ ان دونوں کیٹیگریز میں دیکھیے کہ یہ لوگ بڑے مطمئن اور مسرور نظر آئیں گے. ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان کی روحانیت قابل دید ہوتی ہے. ان کے ساتھ مل کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں, سمجھتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے چیزوں کو شروع کرنا ہے. اور یہ جو ہے کہتے ہیں ان کے اندر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز آج کام کر رہی ہے وہ کل نہیں کرے گی, جو کل کام کرے گی وہ پرسوں نہیں کرے گی.
اور جبکہ مینیپولیٹر جو ہیں وہ لگے بندھے طریقے سے چلتے ہیں اور بار بار وہ گرتے اور پڑتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں لگتی کہ وہ حالات کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ جو ہے اپنے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی بدمزاج بھی ہوتے ہیں، ان کو زندگی کا مزہ نہیں آتا، اور وہ جو ہے اس کے کہتے ہیں ایک جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ایک قسم کا لگتا ہے کہ کوئی دیوار حائل ہے آپ میں اور ان کے درمیان میں، جبکہ انٹرپرینورس جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو اپنا دوست اس وقت تک رکھتے ہیں جب ان کے اور ان کے دوست کے جو پسند اور امبیشنز ایک جیسی ہوں، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے گیملر ہوتے ہیں جو آواز ہوتے ہیں، مگر وہ کیلکولیٹر رسک کرتے ہیں اور ان کو چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا آگے بڑھیں گے، کتنا آگے ان کو نہیں بڑھنا، کتنا ان کا پروفٹ ہے، کتنے اس پروفٹ کے لیے ان کو اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کی بہت سارے امکانات جانتے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے اپرچونیٹیز کیا ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے مصائب کیا ہیں، اور وہ مصائب کو جو ہے اپنے لیے فائدے میں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے اسے کہتے ہیں اپنے ان کی مینٹیلٹی آپ کو لگے گا بالکل وہ نوکری پیشہ لوگوں جیسی مینٹیلٹی نہیں ہوتی، اور ان کے جو بھی کام کرتے ہیں، جب نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایفرٹس ڈالتے ہیں کام میں، اور ان کو کہو تو وہ جو ہے ایک کام کو بڑی دل جمعی کے ساتھ راتوں رات بیٹھے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے کبھی یہ ٹائم پہ آنے کا اور ٹائم پہ جانے کا عادت نہیں ہوتی، وہ گھڑیاں دیکھ دیکھ کے جو ہے آفس کی نہیں چل رہے ہوتے، وہ کام کی تلاش کرتے ہیں، ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہر چیز کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسی ہی ان میں ان گنت جو ہے خوبیاں ہوتی ہیں، وہ ایک فوجی کی طرح جو ہے اس کو کہتے ہیں مشقت کرتے ہیں، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ان کا اندر ولولہ جو ہوتا ہے ایک درویش جیسا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہر وہ ممکن چیز کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو ان کے فائدے میں اور لوگوں کے فائدے میں ہو۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیے، سوچیے۔